بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت اسلامیہ کا متفقہ موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ قرآن کریم کے بعد شریعت کا دوسرا بنیادی اور مرکزی ماخذ ہیں۔ گمراہ طبقے ہمیشہ احادیث شریفہ کا انکار کر کے قرآن و حدیث کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں تاکہ قرآن کی تفسیر معنی مفہوم کے مطابق کرنے کی آزادی حاصل کر سکیں۔ احادیث شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واضح اور صریح تذکرہ موجود ہے۔ ملاحظہ ہو، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2222 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے۔ اس مضمون کی روایات صحیح بخاری میں مزید 2476، 3448 اور مسلم شریف میں 399، 390 میں بھی موجود ہیں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3449، مسلم شریف کی حدیث نمبر 391، 392، 393، 394 اور 7278 میں بھی موجود ہے۔ ایک اور مضمون کے مطابق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس اتریں گے۔ دمشق موجودہ سوریہ یعنی شام کا ایک علاقہ ہے۔ نیز صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3030 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام روحا سے گزرنے کا تذکرہ ہے، جہاں سے گزر کر وہ حج و عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ واضح رہے کہ روحا کا علاقہ مدینہ منورہ کے قریب مکہ مکرمہ کے راستے میں ہے۔ یوں عزیز طلبہ و طالبات، ان صحیح و صریح احادیث شریفہ میں جو میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کی ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واضح تذکرہ موجود ہے، لیکن غامدی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بھی انکاری ہیں اور ان احادیث شریفہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 178 پر کہتے ہیں، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہیں۔ وہ اسی صفحے پر لکھتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنیٰ اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ یوں عزیز طلبہ و طالبات، غامدی صاحب نے نہ صرف کہ نزول مسیح کا انکار کیا بلکہ ان تمام صحیح اور صریح روایات کا بھی انکار کر دیا، اور اس کے مقابلے میں اپنا ایک خود ساختہ فلسفہ بیان کیا کہ قرآن کریم محل بیان پر بھی خاموش ہے۔ اگر ان کے اس فلسفے کو بنیاد بنا لیا جائے
تو کیا ہم آپ ان سے ان کے اسی فلسفے کی روشنی میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ 50 سے زائد مقامات پر موجود ہے، یہ موقع بیان ہے، اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ رب العزت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا رکن وہ نماز ہے۔ تو نماز کا تذکرہ 50 سے زائد مقامات پر موجود ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود نہ تو قرآن میں نمازوں کی تعداد کا ذکر ہے، نہ ان کے اوقات کا ذکر ہے، نہ ان کی رکعات کا ذکر ہے، نہ ان نمازوں میں جو کچھ پڑھا جائے گا اس کا تذکرہ ہے۔ تو کیا غامدی صاحب کے فلسفے کے مطابق یہ موقع بیان نہیں تھا؟ جب موقع بیان میں بیان نہیں ہوا تو پھر احادیث شریفہ میں یہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں، منقول ہیں، تو ان کو وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہاں علم و عقل کیسے خاموش ہو گئے؟ یہاں ان تمام تفصیلات کو باور کرنا کیسے آسان ہو گیا؟ الغرض یہ ان کا وہ خود ساختہ فلسفہ ہے جسے انہوں نے احادیث شریفہ کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات تو یہ تھی کہ یا وہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، یا وہ کوئی حدیث پیش کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، لیکن ان صحیح صریح روایتوں کے مقابلے میں صرف اور صرف اپنا فلسفہ پیش کر کے اس کا انکار کرنا، یہ غامدی صاحب کے انکار حدیث کا ایک واضح نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے بعض ویڈیو لیکچرز میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انکار نزول عیسیٰ کے لیے انہوں نے ایک عجیب فلسفہ گھڑا ہے۔ عام طور پر وہ احادیث شریفہ کے انکار کے لیے ایک فلسفہ یہ وضع کرتے ہیں کہ یہ احادیث شریفہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک میں موجود نہیں ہیں، جنہیں وہ امہات کتب قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ احادیث ان امہات کتب میں نہیں ہیں لہٰذا انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے انکار حدیث کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ لیکن جب نزول عیسیٰ کی روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں تو یہاں انہوں نے ایک اور فلسفہ گھڑا۔ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، اور 250 سال بعد جو بخاری مسلم مرتب کی گئی ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ گویا پہلے انہوں نے انکار کی یہ بنیاد بنانی ہوتی ہے کہ یہ احادیث بخاری مسلم موطا میں نہیں ہیں، یہاں چونکہ بخاری مسلم میں تھیں تو انہوں نے ایک نیا خود ساختہ یہ اصول گھڑا کہ یہ روایتیں اس لیے قابل قبول نہیں ہیں کہ یہ موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ۔ آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں، بالکل۔ تو موطا بھی بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اور پھر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کس طرح ان کے بدلتے پیمانے ہیں احادیث شریفہ کے انکار کے حوالے سے۔